30 سال پہلے ہنڈائی ایک چھوٹی کمپنی لگتی تھی جو کہ سستی، بری اور ناقابل اعتماد گاڑیاں بناتی تھی، یہاں تک کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ مگر آج وہ ایسی بہترین گاڑیاں بنا رہی ہے، مارکیٹ میں دوسری بہترین گاڑیوں جیسا کہ فورڈ، ہونڈا اور جنرل موٹرز کے باوجود دنیا کی تیسری بڑی کمپنی بن چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس لڑکے نے اس کمپنی کو بنایا تھا وہ ایک کسان تھا جو صرف غربت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مشکلات کے باوجود اس نے ساؤتھ کوریا کی نہ صرف آٹو موبائل کی سب سے بڑی کمپنی بنائی بلکہ شپ بلڈنگ، کنسٹرکشن اور بہت ساری کمپنیز بنائی۔ آج ہم ساؤتھ کوریا کے اسی امیر ترین آدمی کی بات کرنے والے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چونگ جو یانگ 1915 میں ایک چھوٹے سے گاؤں ٹونگ چونگ جو کہ اس وقت نارتھ کوریا میں ہے پیدا ہوا۔ اس وقت کوریا میں جاپان کا اسٹرکٹ کولونیل رول تھا۔ چونگ ایک بہت ہی غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ بہت ہی سخت قانون اور بری معیشت کی وجہ سے اس کے والدین بچوں کو پالنے کی خاطر سارا دن کام کرتے تھے۔ چونگ ٹیچر بننا چاہتا تھا مگر وہ اپنے والدین کے 7 بچوں میں سب سے بڑا تھا اور غربت کی وجہ سے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ 14 سال کی عمر میں اپنی پڑھائی چھوڑے اور اپنے والد کے ساتھ محنت مزدوری کرے۔ صبح سے شام تک وہ کھیتوں میں کام کرتا مگر ان کے لیے ایک وقت کے کھانے کے پیسے بہت مشکل سے ہوتے تھے۔ ایک دن چونگ جو یانگ نے سوچا کہ کیا میں ساری زندگی کسان ہی رہوں گا جو اپنے خاندان کو بڑی مشکل سے پالتا ہے؟ تو وہ سمجھا کہ ایک کسان کبھی بھی اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتا، اس طرح تو میری زندگی بھی میرے باپ کی طرح گزرے گی۔ ان سب باتوں سے یانگ بڑا پریشان تھا۔ ان باتوں سے تنگ آ کر وہ 16 سال کی عمر میں اپنے دوست کے ساتھ گھر سے پیدل نکلا اور ملک کے خطرناک راستوں سے گزر کر وہ آخر کار پوان شہر پہنچا جو کہ اب نارتھ کوریا میں ہے۔ یہاں انہوں نے ایک فیکٹری میں کم تنخواہ پر بھی کام کرنا شروع کر دیا مگر یانگ اس سے بہت خوش تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایک کسان کی زندگی سے تو بہت اچھی ہے مگر بدقسمتی سے وہ زیادہ دیر یہاں کام نہیں کر سکا اور اس کا والد اسے پکڑ کر واپس گھر لے آیا۔ مگر اس کے بعد بھی یانگ نہ رکا اور 2 سال میں 2 مرتبہ سیول جو کہ اب ساؤتھ کوریا کا کیپٹل ہے گھر سے بھاگتا رہا مگر دونوں بار اس کا والد اسے گھر واپس لے آیا اور اس کے والد نے اسے سمجھایا کہ تم ایک فارمر ہو اور ابھی بچے ہو، مگر یہ الفاظ اس بچے کے لیے کافی نہیں تھے جس نے کسانوں کی حالت دیکھی جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اس نے ایک بار پھر گھر سے چوتھی اور آخری بار بھاگنے کا فیصلہ کیا اور یہاں سے یانگ کی اصل جرنی شروع ہوتی ہے۔ یانگ نے ہر وہ کام کیا جو بھی اسے ملا۔ اس نے لیبر ورک کیا، کنسٹرکشن ورک۔ اس کے بعد یانگ نے ایک فیکٹری میں ہیلپر کا کام کیا اور اگلے 1 سال تک وہ یہی کام کرتا رہا مگر اس کے بعد اسے ایک اچھا کام ملا اور وہ یانگ رائس اسٹور پر ڈیلیوری بوائے کا کام کرنے لگا۔ اگلے 6 ماہ میں اسٹور کے مالک نے اس کے کام کو دیکھتے ہوئے اسٹور اکاؤنٹنٹ کا عہدہ دے دیا۔ تاہم کچھ سالوں کے بعد اسٹور اونر بیمار ہوا اور اسے پتہ چلا کہ اب وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس نے 22 سالہ یانگ کو اسٹور کا انچارج بنا دیا۔ یانگ نے سب سے پہلے اسٹور کا نام بکیونگ رائس اسٹور سے بدل کر کیونگل رائس اسٹور رکھ دیا اور لو پرائس کے ساتھ نئے کسٹمر بنانا شروع کر دیے۔ اس طرح وہ اپنے علاقے کا سب سے بہترین اسٹور بن گیا جو ہر سال زیادہ سے زیادہ منافع کماتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر ایک نئی مصیبت آ گئی۔ جاپانی کولونیل حکومت نے چین سے لڑائی کی وجہ سے جاپان اور اس کی فوج کے لیے کوریا میں رائس ریشننگ سسٹم کا قانون بنا دیا اور اس سے کوریا کے دوسرے تاجروں کی طرح یانگ کا کاروبار بھی تباہ ہو گیا۔ وہ اپنے گاؤں واپس چلا گیا
مگر ابھی بھی اس کی بہتر مستقبل کی سوچ نہیں بدلی تھی۔ اس نے 1940 میں ایسے بزنسز کی لسٹ بنائی جو وہ کر سکتا ہو اور جاپانی حکومت نے پابندیاں بھی نہ لگائی ہوں۔ اس نے کار ریپیئرنگ کے کام کو چنا اور یہ کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بینک سے قرض لیا، ایک ریپیئرنگ شاپ خریدی اور دا ایگو سروس گیراج کے نام سے اپنے بزنس کا آغاز کر دیا۔ اس وقت کار ریپیئرنگ کے بزنس کی ڈیمانڈ بہت تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے علاقے میں بہت کم شاپس تھیں اور وہ بھی بہت زیادہ چارج کرتے تھے۔ اس وقت یونگ کاروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنے علاقے کے کار مکینکس کو کام کے لیے ہائر کیا اور اپنے علاقے میں سب سے سستا کام کر کے دینے لگا۔ اس طرح اس کا بزنس بڑھنے لگا۔ اس نے اور مکینکس رکھ لیے، مگر بدقسمتی سے ایک بار پھر سے مصیبت آن پڑی۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کا کوریا پر قبضہ تھا اور جاپانیز گورنمنٹ نے 1942 میں یونگ کے سروس گیراج کو اپنے قبضے میں لے کر کار بنانے کے لیے ایک سٹیل پلانٹ بنا دیا۔ یوں ایک بار پھر یونگ کے پاس اپنے گاؤں جانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، مگر اپنے سروس گیراج کو کھو دینے کے باوجود اس کے پاس 50,000 وون تھے اور وہ ایک بار پھر سے نئے کاروبار کا سوچنے لگا۔ اس بزنس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو کوریا کو جاپان سے آزادی حاصل ہو گئی اور اس بار کوریا پر کوئی پابندیاں نہیں تھیں۔ یونگ نے 1946 میں اپنے گیراج کو ری اوپنڈ کیا اور اس بار اس کا نام دی ہونڈائی آٹو سروس سینٹر رکھا۔ انگلش میں لفظ ہونڈائی کا مطلب ماڈرن ہے اور اسی سال کے آخر تک بزنس بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ یونگ کے ملازمین کی سیلریز بھی 3 گنا تک بڑھ گئی تھی۔ اس کے بعد یونگ نے اپنی فیملی کو سیول، ساؤتھ کوریا میں اپنے پاس بلا لیا۔ 1947 میں یونگ نے کنسٹرکشن کمپنی بنائی اور پورے ملک میں کنسٹرکشن پروجیکٹ لینا شروع کر دیے۔ 1960 تک ہونڈائی کمپنی شپ بلڈنگ، سٹور چینز، الیکٹرانکس اور فائنینشیل سروسز جیسے بزنسز کر رہی تھی۔ 1960 میں ساؤتھ کورین گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا جس کے تحت کوئی بھی فورن آٹو میکر کمپنی ان کے لوکل بزنس مین کے ساتھ پارٹنرشپ کے بغیر اپنا کاروبار ان کے ملک میں نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس طرح یونگ نے 1967 میں ایک مرتبہ پھر آٹو موبائل انڈسٹری میں آنے کا سوچا۔ 1967 میں ہونڈائی موٹر کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس نے فورڈ موٹر کمپنی کے ساتھ ایک ڈیل کی اور ان کی گاڑیوں کو بنانے کا لائسنس لے لیا۔ اس طرح السائی نے اسمبلی لائن کا سب سے بڑا پلانٹ لگایا۔ ان کی پہلی کار ہونڈائی کارٹینا فورڈ کارٹینا سے بالکل مختلف نہیں تھی۔ یہ فورڈ کارٹینا برطانیہ میں بہت مشہور ہوئی تھی، مگر ہونڈائی کارٹینا ساؤتھ کوریا میں بالکل مختلف تھی، کیونکہ ساؤتھ کوریا کے روڈز بہت خراب تھے اور یہ کار اتنی زیادہ پائیدار نہیں تھی۔ اسی وجہ سے لوگوں نے ساؤتھ کوریا میں اس کا بہت مذاق اڑایا۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ ایک ناکارہ کار ہے اور اسے خریدنا بند کر دیا۔ جذبے کے ساتھ یونگ اگلے چند سالوں تک کام کرتا رہا اور جب ساؤتھ کوریا کے روڈز بنے اور روڈز کی حالت ٹھیک ہو گئی تو ہونڈائی کارٹینا ساؤتھ کوریا کی سب سے زیادہ سولڈ آؤٹ ہونے والی کار بن گئی۔ مگر پھر حالات خراب ہونا شروع ہو گئے اور امریکن کار جائنٹ فورڈ نے ہونڈائی کو کارٹینا ساؤتھ کوریا سے باہر بیچنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارا کانٹریکٹ گلوبل مارکیٹ میں بیچنے کا نہیں بلکہ وہ صرف ساؤتھ کوریا میں بیچنے کا ہوا تھا، اور ایکول پروفٹ شیئرنگ کا بھی کہا۔ یونگ کو فورڈ کمپنی پر بہت غصہ آیا اور اس نے 1974 میں کانٹریکٹ ختم کر دیا اور برانڈ نیو کار بنانے کا فیصلہ کیا جس نے کورین کار انڈسٹری کو بدل کر رکھ دیا۔ فورڈ کے ساتھ کانٹریکٹ ختم کرنے کے فوراً بعد یونگ نے مٹسوبیشی کے ساتھ ان کے انجن اور ویئرڈ ایکسل کی پارٹنرشپ کر لی اور اپنی اگلی نئی گاڑی ہونڈائی پونے کے ڈیزائن کے لیے ذہین یورپین ایکسپرٹس کے گروپ کو ہائر کیا۔ ہونڈائی پونے خراب روڈز کے لیے بھی سوٹیبل تھی۔ پورے ساؤتھ کوریا میں ہر 10 کاروں میں سے 4 کاریں ہونڈائی پونے کی سولڈ ہو رہی تھیں، اور اسی اعتماد کی وجہ سے یونگ اور اس کی ٹیم نے ہونڈائی پونے کو پوری دنیا میں سیل کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہ کینیڈا میں بھی بیسٹ سیلنگ وہیکل تھی۔ مگر اتنی کامیابی کے باوجود
پونے دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ میں فیڈرل ایمیشن سٹینڈرڈز کی وجہ سے لانچ نہیں ہو سکی، لیکن یونگ نے ہمت نہیں ہاری اور 1985 میں نیا ماڈل ہونڈائی ایکسل لانچ کیا جو کہ ایمیشنل سٹینڈرڈز پر پورا اتری، اور اس طرح ہونڈائی نے امریکہ کی کار مارکیٹ میں انٹری کی اور اس کی قیمت $4,995 تھی، جو کہ دوسری گاڑیوں کی نسبت آدھی قیمت تھی۔ اسی سال ہونڈائی نے 1,68,000 ایکسل صرف امریکہ میں سولڈ کی اور پوری دنیا میں بھی بے شمار کاریں سولڈ کی، مگر یہ ابھی کوالٹی اور ریلائبلٹی میں بہت پیچھے تھی اور لوگ اسے ایک سستی کورین کار کی نظر سے دیکھتے تھے، اور اس طرح یہ امریکہ میں ایک مذاق بن چکی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے یونگ اور اس کی ٹیم نے بہت سخت محنت کی اور اپنے انجن اور کار پارٹس بنانے کا فیصلہ کیا۔ 1990s میں ہونڈائی ایکسنٹ، ہونڈائی سوناٹا اور ہونڈائی الانٹرا کے بیک ٹو بیک ماڈلز ریلیزڈ ہوئے۔ اس بار ان ماڈلز میں لیٹسٹ فیچرز بھی شامل کیے گئے تھے۔ 1998 میں ہونڈائی نے کیا موٹرز کو بھی ایکوائرڈ کر لیا اور اس مرج سے کورین کار کا نیا دور شروع ہوا۔ 2004 میں یہ سیکنڈ بیسٹ کوالٹی برانڈ بن چکا تھا اور صرف ٹویوٹا ان سے آگے تھی۔ ہونڈائی نے اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے امریکہ میں 10 سال کی وارنٹی دی اور اس طرح امریکہ میں ہونڈائی نے اپنی پہچان بنائی۔ 2001 میں یونگ نے اس کمپنی کا کنٹرول اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ آج ہونڈائی ٹویوٹا اور وولکس ویگن گروپ کے بعد دنیا کی تیسری بڑی آٹو میکرز کمپنی ہے جو کہ الیکٹرک موٹر وہیکلز بھی بنا رہی ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔